مرد اور عورت کے غسل میں کیا فرق ہے، کہ مرد کا غسل کس طرح ہوگا اور عورت جو ہے وہ کس طرح غسل کرے گی، ان دونوں کے غسل میں کیا فرق اور کیا امتیاز ہوگا۔ تو دیکھیں، مسئلے کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے طریقہ غسل میں کوئی خاص فرق، خاص امتیاز نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے بالمقابل عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور دراز ہوتے ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب بالوں کو جو ہے یہ حکم فرماتے ہیں کہ ان کو کھول لیا جائے، اور اگر کھولے بغیر عورت کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں عورت کے لیے گوندھے ہوئے بالوں کو کھولنا اور پورے بالوں کو نیچے سے اوپر تک تر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پانی یعنی کہ بالوں کی جڑوں تک، عورتوں کے جو بال ہیں ان کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو جو وہ بال گوندے ہوئے ہیں ان کو پھر کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچ پاتا تو پھر اس کو کھولنا پڑے گا۔ اس لیے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہ جملہ ارشاد فرمایا جو کتاب میں مذکور ہے، یعنی اگر بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر بالوں کو کھولنا اور کھول کر پانی پہنچانا پھر ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح عورت کے گوندے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح اس کے لیے اپنے گیسو بٹے ہوئے بالوں کو تر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ گیسوؤں کو تر کرنے میں حرج ہے اور شریعت نے حرج کو دور کر رکھا ہے۔ صاحب ہدایہ نے ہو صحیح کہہ کر اس قول سے احتجاج کیا ہے کہ جس میں گیسوؤں کو 3 مرتبہ تر کرنے اور ہر مرتبہ نچوڑنے کا حکم لگایا گیا، اس کے برخلاف داڑھی کے اندرونی بالوں میں پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو اس میں کوئی حرج اور مشقت ہے اور نہ ہی داڑھی میں ربڑ وغیرہ لگا کر اسے سمیٹا جاتا ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ عورت اور مرد کے غسل میں جو فرق ہے کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے، صرف ہے کیونکہ عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو یہی جو ہے فقہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بالوں کو گوندا ہوا ہے یعنی لپیٹا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، تو اگر ان کی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر تو وہ نہ کھولیں، کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچ پاتا تو پھر عورتوں کو اپنے بال کھولنے پڑیں گے۔